کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ میپ کوئی نہیں ہے؟ میں آج میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں، ایک مذاکراتی کمیٹی، کسی سے بھی، وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں، میں ان سے جا کے وہ بات کریں، وہ دو چیزیں کر لیں، کیونکہ اور تو ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی، جو یہ پہلے لوگ تھے وہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے۔ کیوں جی اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے؟ بولے نا، وہ اس لیے کروائیں گے کہ یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ، جب کرش ہو جائے گی تحریک انصاف تو تب الیکشن کروائیں گے، اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میں یہ کمیٹی بناتا ہوں، میں دو چیزیں کہتا ہوں، دو چیزیں کر دیں۔ اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا، چلے میں ملک کی خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یا دوسری چیز، یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیال ہے کرش کر دیں گے، لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں اکتوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے؟ یا یہ دو چیزیں کنونس کر دیں، میں اس کی کمیٹی بناؤں گا، میں انشاءاللہ کل اناؤنس کر دوں گا۔ لیکن میں آج آخر میں دو چیزوں پہ ختم کرتا ہوں۔ ایک تو آخر میں تو میں القادر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جو 4 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا کل انہوں نے، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے جج، آج کل میڈیا مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا گیا، اور ایک ہی جو ہمارے پاس راستہ ہے سوشل میڈیا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے گھر سارا انٹرنیٹ کاٹ دیا تاکہ میں کسی بھی طرح آپ تک اپنا پیغام نہ پہنچا سکوں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک میری بات چیت پہنچ جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں نے جس طرح کی بربریت، بلکہ میں اس کو کہوں گا یزیدیت، جو آج کل یزید کا، آج کل کے یزید جس طرح کی ظلم تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں، مجھے لوگ کہتے تھے کہ شاید ضیاء الحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ایسا ظلم ہوا، اور تھوڑے سے لوگوں سے، اتنے لوگوں سے تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے ظلم۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنی مشکل حالات ہیں آج۔ آپ نے گرمی دیکھی ہے، گرمی کی انتہا ہے آج، چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ان کو بند کیا ہوا ہے، کھانا ان کو صحیح نہیں مل رہا، پانی وہ ترستے ہیں وہاں، وکیلوں کو ملنے نہیں دیتے، کئی جگہ ہمارے وکیل ہی نہیں وہاں پہنچ سکتے، اور ان کو جس طرح یعنی کہ کوئی غیر ملک دشمن ہے اس طرح رکھا ہوا ہے۔ بلکہ غیر ملک دشمن بھی پرزنرز آف وار کے بھی حقوق ہوتے ہیں، یہاں تو صرف ان کو ایک کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے پلان بنا ہوا تھا۔ اور میرا جس وقت بھی، یہ میں آپ کو بتا دوں، جس وقت بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پری پلان تھا سب کچھ۔ سو اس لیے اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا کریک ڈاؤن ہے جو میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا۔ صرف یہی نہیں کہ صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو اندر ڈالا ہے، سپورٹرز کو، سوشل میڈیا کے لوگ جو اپنے طور پہ پارٹی میں بھی نہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی ٹویٹ کرتے تھے، ان کو بھی اندر ڈال دیا، ساری لیڈرشپ اندر ڈالی ہوئی ہے، اور نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک وہ جادو کے لفظ کہہ دو، وہ جس طرح ہوتا تھا نا، کھل جا سم سم، آپ جادو
کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں تو آپ رہا ہو سکتے ہیں. یعنی یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر، اگر آپ نہیں کہتے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں تو آپ کے اوپر ظلم ہوں گے، تشدد ہوگا، آپ کو اس جگہ اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دڑبوں میں بند کر دیں گے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی. وہ جو لوگ شور مچاتے تھے آزادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان، وہ کدھر، یعنی اب کدھر گئی ہے آزادی صحافت؟ سارا میڈیا دبایا ہوا ہے، پروپیگنڈا چل رہا ہے، ون سائیڈڈ چیزیں جا رہی ہیں. ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. ون سائیڈڈ چیزیں چل رہی ہیں. لوگ اب اتنا خوف اور ہراسہ پھیلا ہوا، اور میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ. میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو، اپنے آفس بیررز کو، اپنے عہدیداروں کو، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی. اپنے گھروں میں نہ رہو، چھپ جاؤ. کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے، یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیرا ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلتا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے، مشکل وقت میں صبر کرنا. صبر کریں. مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے، لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں، وہ ڈر ڈر کے کچھ ایک آدھ آنا جاتا ہے. اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا، میں سمجھتا تھا کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں. چلے جی، میرے بڑے خلاف ہوں گے لیکن ڈیموکریسی کے لیے تو ساتھ ہے. تو وہی جو تماشا ہے، یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا؟